برا بھلا کہا، ساتھی موجود تھے، ساتھیوں نے کہا کہ حضرت دیکھیے یہ لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ ان کے حق میں بد دعا فرما دیجئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا دیے اور یہ دعا فرمائے کہ اللہ جیسے تو نے ان نوجوانوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ ان کو آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرما۔ ساتھی کہہ رہے ہیں بد دعا کیجئے، آپ بد دعا نہیں کر رہے، آپ دعائیں دے رہے ہیں کہ ان کو ایسے اعمال کی توفیق دے دیں کہ جیسے آج کیسے خوش ہیں اور خوشیاں کو سمیٹ رہے ہیں، اے اللہ ان کو ایسے اعمال کی توفیق دے دے کہ آخرت میں بھی خوش ہو۔ برا نہیں کہا آپ نے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور وہ مار دیا گیا۔ آپ نے پوچھا کیوں اس کو سولی پر چڑھایا گیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ چور ہے، اس نے ایک مرتبہ چوری کی، اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، اس نے دوبارہ چوری کی، اس کا ایک پاؤں کاٹ دیا گیا، یہ پھر بھی باز نہیں آیا تو اس کو سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور اس کے پاؤں کو چوم لیا، پاؤں چوم لیا آپ نے اس چور کے۔ برا نہیں کہا اس کو۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت چور کے پاؤں چوم لیے؟ فرمایا کہ نہیں، میں نے چور کے پاؤں نہیں چومے، میں نے اس کی استقامت کو چوما ہے۔ باوجود ہاتھ کٹ گیا لیکن اپنے کام میں اس کو اتنی استقامت تھی، چوری سے باز نہیں آیا۔ اس کا پاؤں کاٹ دیا گیا، چوری سے باز نہیں آیا۔ استقامت تو اس کی دیکھو کتنی ہے۔ بس یہی استقامت کا مطالبہ مجھ سے بھی ہے اور آپ سب حضرات سے کہ اپنے دین پر مستقیم ہو جاؤ، استقامت اختیار کریں۔ کوئی کتنے بھی مصائب اور حالات آ جائیں، ہمیں دین کو اور ایمان کو چھوڑنا نہیں۔ تو آپ نے اس چور کو برا نہیں کہا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، آپ ہزاروں کے مجمع میں بیان کر رہے ہیں، دہلی کی جامع مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر آپ بیان فرما رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع موجود ہے۔ اس مجمع کے اندر سے ایک آدمی نے عین بیان کے دوران فرما دیا حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ تو حرام زادے ہیں۔ بھرے مجمع کے اندر آپ تھوڑی دیر خاموش ہوئے، اس کی بات سنی تو آپ نے اتنے بڑے الزام کو، اتنی بڑی بات کو آپ نے ایک مسئلہ بنا دیا اور آپ نے مسئلہ پیش کیا۔ آپ کو اطلاع غلط پہنچی ہے، میرے امی اور میرے ابا کے نکاح کے گواہ آج بھی دلی میں موجود ہیں۔ جب میرے ابا اور امی کے گواہ نکاح کے آج بھی موجود ہیں تو ان کا نکاح صحیح ہے۔ جب نکاح صحیح ہے تو میں پھر حرامی نہ بنا۔ حالانکہ میں ہوتا، آپ ہوتے کو پتہ نہیں کیا ہم اس شخص کے ساتھ کرتے کہ وہ زندہ بچ کر واپس نہ جاتا۔ حضرت نے اس کو برا نہیں کہا، مسئلہ بنا دیا۔ یہ ہمارے اکابر، بس انہی طلباء سے بھی یہی گزارش ہے ہمارے ان اکابر کا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے وطیرے کو اپنائیں، کسی کو برا نہ کہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کسی برائی پر عار دلائے گا کہ تو ایسا تھا، اللہ اس کے بدلے میں اس شخص کو اسی برائی میں مبتلا کرے گا جس برائی کا اس نے دوسرے کو عار دلایا۔ بہت خطرناک معاملہ ہے یہ، اس لیے ہم کسی کو برا نہ کہیں۔ اور پھر بات یہ ہے، برا ہم کسی کو جب کہیں جب ہمیں اس کا انجام پتہ ہو جائے۔ ابو جہل کو آپ برا کہیں کیونکہ اس کا انجام ہم سب کو پتہ ہے۔ ابو لہب کو برا کہیں، ہمیں اس کا انجام پتہ ہے۔ امیہ کو برا کہیں، اس کا انجام ہمیں پتہ چل گیا۔ لیکن جس مسلمان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے، آپ اس کو کیسے برا کہہ سکتے ہیں؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر مسلمان کو فی الحال اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، ہر مسلمان کو، اور ہر کافر کو فی المعال اپنے سے افضل سمجھتا ہوں۔ کافر کو بھی اپنے سے افضل سمجھتے تھے کہ کیا پتہ اس کافر کو ایمان کی توفیق ہو جائے اور اعمال کر کے مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے۔ تو جب تک کسی کا انجام پتہ نہیں چلے گا آپ کسی کو برا کیسے کہہ سکتے؟ ایک بزرگ سے ایک بزرگ جا رہے تھے، برابر سے کوئی شخص گزرا، اس کے ہاتھ میں کتا تھا۔ اس نے وہ بزرگ سے کہہ دیا کہ آپ تو میرے اس کتے سے بھی بدتر ہیں۔ تو بزرگ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگے نہیں، ابھی اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کتا افضل ہے یا میں افضل ہوں، یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اگر قیامت کے دن میری بخشش ہو گئی
اور اللہ نے میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا تو بھائی تمہاری بات غلط ہے، پھر میں افضل ہوں۔ اور اگر آخرت میں میری بخشش نہ ہوئی اور میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا تو بھائی تم سچ کہہ رہے ہو، کتا مجھ سے افضل ہے۔ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، تو کسی بھی مسلمان کے بارے میں آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ کوئی کتنا بھی برا ہے صحیح، ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ گنہگار آدمی جو ہوتا ہے یہ قابل رحم ہوتا ہے، قابل نفرت نہیں ہوتا۔ جیسے ڈاکٹروں کے سامنے آپ جائیں، کتنی بھی بیماری لے کر جائیں گے آپ، ڈاکٹر آپ پر رحم کرے گا، آپ سے نفرت نہیں کرے گا۔ کسی علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ کتنا ہی کوئی گنہگار بندہ سامنے آ جائے، اپنے کو اس سے افضل اور اس کو گھٹیا نہیں سمجھے گا۔ میرے شیخ تھے حضرت مولانا شاہ ولایت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے ایک دن ایسی عرض کیا کہ جی میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ مرید اپنا سارا کچا چھٹا شیخ کے سامنے بیان کر دیتا ہے، اپنی ساری گندگیاں بیان کر دیتا ہے، تو شیخ کے دل میں تو اس مرید کے لیے بڑی کدورت ہوتی ہوگی، انقباض ہوتا ہوگا، وہ اپنے مرید کو کتنا برا سمجھتا ہوگا، شیخ کے دل میں کتنی برائی آتی ہوگی کہ میرا مرید اتنا گندا ہے۔ تو حضرت شاہ ولایت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ جو شیخ ہوتا ہے نا وہ اپنی اصلاح کر چکا ہوتا ہے، اور اصلاح کے نتیجے میں وہ شیخ اپنے آپ کو کتے اور خنزیر سے بھی اپنا آپ کو بدتر سمجھتا ہے، وہ کسی مرید کو اپنے سے کیسے بدتر سمجھے گا؟ تو کسی کو برا کہنا قبل از وقت ہے، یہ کس کے کیا حالات ہے، آگے چل کر کیا ہونے والا ہے اور ہمارا کیا ہونے والا ہے۔ ایک عجیب واقعہ یاد آیا، حضرت مولانا محمد امین صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکاڑوی جو مناظر اسلام تھے، وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں تجلیات صفدر میں کہ ایک مرتبہ وہاڑی کے علاقے سے ایک خط آیا، اور وہاڑی کے علاقے والوں نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت آپ تشریف لائیں ہمارے علاقے میں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان فرمائیں، اور بڑے اخلاص کے ساتھ بڑا محبت بھرا خط انہوں نے حضرت کو روانہ کیا۔ حضرت نے وہ خط پڑھا، متاثر ہوئے، اور حضرت نے ان کو جواب دے دیا کہ میں فلاں دن آپ لوگوں کے گاؤں میں آ رہا ہوں اور انشاءاللہ بیان ہوگا۔ حضرت مقررہ تاریخ میں وہاڑی پہنچ گئے اور شہر پہنچ کر وہاں سے تانگا لیا اور تانگے میں بیٹھ کر اس گاؤں میں پہنچ گئے جہاں کے لیے وعدہ کیا تھا۔ جب گاؤں پہنچے ہیں اور تانگے سے نیچے اترے ہیں تو وہ گاؤں والے وہاں موجود تھے، وہ آگے بڑھے، حضرت کا استقبال کیا اور حضرت کو ایک لفافہ دیا حق الخدمت کے طور پر، اور لفافہ دے کر ان لوگوں نے کہا کہ حضرت بات یہ، ہم جو سیرت النبی پر جلسہ کروا رہے تھے ہم نہیں کروا سکتے، آپ تشریف لے جائیں واپس۔ حضرت نے کہا بھی کیا ہوا؟ تو لوگ کہنے لگے دراصل ہمارے اس علاقے میں قادیانی بہت زیادہ ہیں، اور جب ان کو پتہ چلا ہے کہ یہاں سیرت النبی کا جلسہ ہوگا، خاتم النبیین کا جلسہ ہوگا، تو انہوں نے ہم سب کو دھمکی دی ہے، اب ہماری نہ عزت محفوظ ہے، نہ ہمارا مال محفوظ ہے، نہ ہمارا گھر محفوظ ہے، اگر ہم سیرت النبی کا جلسہ کروا دیں گے تو ہم سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، آپ تشریف لے جائیے واپس۔ حضرت مولانا امین صاحب نے وہ لفافت ان کو واپس کیا اور فرمایا کہ اگر میری بات ہوتی یا تمہاری بات ہوتی میں واپس چلا جاتا، اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آ گئی، اب تو جلسہ ہو کر رہے گا۔ لوگوں نے بڑی منتیں کیجی کہ جی ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، آپ تو بیان کر کے نکل جائیں گے، مسئلہ ہمارے لیے بنے گا۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارے قرب و جوار میں کوئی ڈنڈے والا شخص ہے جس کے بعد ڈنڈا ہو، جس کے بعد طاقت ہو؟ کہنے لگے ہاں جی یہ قریب کے گاؤں میں ایک نورا ڈاکو ہے، وہ بڑا ڈنڈے والا ہے، اس کی بڑی دھاگ ہے، ہر شخص ڈرتا ہے اس سے، نورا ڈاکو۔ کہنے لگے مجھے اس نورا ڈاکو کے پاس لے چلو۔ حضرت مولانا محمد امین صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس ڈاکو کے پاس تشریف لے گئے اور اس ڈاکو سے یہ کہا کہ بات میری تیری ہوتی تو میں واپس چلا جاتا، بات تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی آ گئی، کیا تم حضور کے جلسے پر پہرا دو گے؟
وہ نورا ڈاکو جو تو ساری زندگی ڈاکے ڈالے، ساری زندگی لوگوں کا مال کھایا، ساری زندگی لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ڈاکو ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں۔ ڈاکو ہوں، بے غیرت نہیں ہوں۔ چلو کہاں جلسہ ہونا ہے، اور جہاں جلسے کا انتظام تھا وہاں نورا ڈاکو پہنچ گیا۔ حضرت مولانا امین صفدر صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر سیرت نبی پر جلسہ کیا، 3 گھنٹے بیان فرمایا، اور 3 گھنٹے بیان کے دوران وہ نورا ڈاکو پورے جلسے کا احاطہ کیے ہوئے اس کا پہرا دیتا رہا، اور اس نے اعلان کر دیا تھا اگر اس سیرت نبی کے جلسے پر کسی نے مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو پھر میں اس کے ساتھ جو حشر کروں گا وہ خود جان لے۔ اور سب جانتے تھے۔ جلسہ ہوا، 3 گھنٹے بیان ہوا، وہ پہرا دیتا رہا، بیان ختم ہو گیا، حضرت مولانا واپس تشریف لے آئے۔ اس واقعے کو 6 مہینے گزرے تھے۔ حضرت مولانا امین صاحب اپنے خانقاہ میں موجود تھے کہ دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے، سر کے اوپر سفید عمامہ ہے، چہرے پر سنت نبوی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پر درود شریف ہے، اور وہ درود شریف پڑھتا ہوا آگے آگے، اور آ کر حضرت سے پوچھا مجھے آپ نے پہچانا؟ کہا کہ نہیں پہچانا۔ کہا کہ میں نورا ڈاکو ہوں، میں نورا ڈاکو ہوں۔ کہا کہ کیا حالات پیش آئے؟ کہنے لگا جس دن آپ کی سیرت النبی کا جلسہ ہوا میں نے اس سیرت النبی کے جلسے پر پہرا دیا، میں واپس جب گھر پہنچا ہوں اور رات کو سویا ہوں تو رات کو خواب میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے آ کر میرا ماتھا چوما اور چوم کر کہنے لگے نورا آج تو نے ہماری عزت پر پہرا دیا ہے، آج میں بھی اور میرے اللہ بھی تجھ سے خوش ہو گئے ہیں اور تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ بس جب صبح اٹھا ہوں تو میری تو حالت بدلی ہوئی تھی اور میرے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، میری ساری زندگی سب تبدیل ہو گئی، اور اب وہ زندگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا ہوں۔ آپ کس کو برا کہیں گے؟ نورا ڈاکو کو جس کی زندگی عنقریب بدلنے والی ہے، ہم اس کو برا ہی کہتے رہے، اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اس کے تو پیشانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے، کس کو برا کہیں گے؟ کسی کو برا نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ اس غلط حالت کے اوپر انتقال نہ کر جائے۔ سب اچھے ہیں، ایک میں ہی برا ہوں باقی سب اچھے ہیں۔ ہم اپنا یہ خیال باندھ لیں۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے خلفاء بیٹھے ہوئے تھے، یہی بات کر رہے تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس میں ہی برا ہوں باقی سب اچھے ہیں، میں ہی برا ہوں باقی سب اچھے ہیں۔ دوسرے خلیفہ نے کہا یار میرا بھی یہی حال ہے۔ تیسرے نے کہا مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ میں ہی برا ہوں باقی سب کو میں دیکھ رہا ہوں ترقیاں کر رہے ہیں، سب اللہ کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ سارے خلفاء مل کر پہنچ گئے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کہ حضرت ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ایسے سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم ہی برے ہیں باقی سب اچھے ہیں۔ کہنے لگے میرا بھی یہی حال ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میرا بھی یہی حال ہے کہ جب خانقاہ کے اندر لوگ آتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں وہیں کے وہیں پڑا ہوا ہوں، اور جتنے لوگ آ رہے ہیں یہ سب بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور سب ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کس کو برا کہیں گے آپ؟ حضرت حماد رحمت اللہ علیہ ایک جگہ بیان دیا کرتے تھے، تو ان کے وقت کا واقعہ ہے کہ غلام تھا اور اس کا آقا بہت ہی گنہگار، پاپی، ہر قسم کے گناہوں میں ملوث، وراثت کے اندر بہت مال مل گیا تھا، کمانے کی ضرورت نہیں تھی، دوست احباب بھی پھر اس کو ایسے ہی مل جاتے، تو بس وہ گھر پہ ہوتا، دوست احباب جمع ہو جاتے، شراب کا دور چلتا اور سارے گناہ ہوتے، باجے بجتے، گانے بجتے، رنگ رلیاں ہوتی۔ تو ایک دن وہ کھانا پکنے میں تاخیر تھی تو اس آقا نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے اور کہا کہ یہ 4 درہم لے جاؤ بازار سے ڈرائی فروٹ لے آؤ، کھانا پکنے میں دیر ہے، جب تک کھانا پکے گا ہم ڈرائی فروٹ کھائیں گے۔ وہ ڈرائی فروٹ لینے کے لیے 4 درہم لے کر جو چل آئے تو راستے میں حضرت حماد رحمت اللہ علیہ کی مجلس ہو رہی تھی۔ اب اس نے جو جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ حضرت حماد رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں اسٹیج کے اوپر، مجمع سامنے بیٹھا ہے اور ایک آدمی مجمع میں کھڑا ہوا ہے،
اور حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ جو شخص کھڑا ہے یہ بیچارہ محتاج ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کو 4 درہم کی ضرورت ہے، جو شخص اس کو 4 درہم دے دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ تو یہ غلام تھا، اس کے پاس 4 درہم تو موجود تھے، بھلے آقا کے تھے، یہ آگے بڑھا اور اس نے حضرت حماد کے ہاتھ کے اوپر وہ 4 درہم رکھے اور کہا کہ یہ آپ 4 درہم اس کو دے دیں۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 4 درہم لیے اور اس فقیر کو دیے، وہ فقیر تو 4 درہم لے کر چلا گیا۔ اب یہ کھڑا ہے حضرت حماد کے پاس، حضرت حماد نے پوچھا بتا کیا دعا کرائے گا، بتا پہلی دعا کیا کروں تیرے لیے۔ وہ بڑا ہوشیار تھا ماشاءاللہ، کہنے لگا جی پہلی دعا تو آپ یہ کر دیں کہ میں غلام ہوں، اللہ مجھے آزادی کی دولت نصیب فرما دے۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے اور اس کے آزادی کے لیے دعا فرما دی۔ پھر پوچھا کہ بتا دوسری دعا کیا کروں۔ اس نے کہا جی دوسری دعا آپ یہ کریں کہ میں نے جو ابھی 4 درہم اس فقیر کو دیے ہیں، اللہ مجھے اس 4 درہم کا عوض عطا فرما دے، نعم البدل عطا فرما دے، جو میں نے 4 درہم دیے۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے اور اس کے لیے نعم البدل کی دعا فرما دی۔ پھر پوچھا بتا تیسری دعا بتا۔ تیسری دعا یہ ہے کہ میرا جو آقا ہے نا وہ بڑا گنہگار ہے، ہر قسم کے گناہوں میں ملوث رہتا ہے، آپ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ میرے آقا کو اور میرے آقا کے جتنے دوست احباب ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرما دیں اور سب نیک ہو جائیں، آپ دعا فرما دیں۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے اور اس کے آقا اور اس کے دوستوں کے لیے دعا فرما دی۔ پھر پوچھا بتا چوتھی دعا بتا۔ اس نے کہا جی چوتھی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی اور آپ کے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی، میرے آقا کی دوستوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ یہ 4 دعائیں کروائیں اور چلا گیا۔ ادھر جو اس کا آقا تھا جو ڈرائی فروٹ کا انتظار کر رہا تھا، وہ جب اس نے دیکھا کہ میرا غلام آ ہی نہیں رہا تو بڑے غصے کے اندر وہ دروازے پر کھڑا ہو گیا کہ آئے تو ذرا اس کو میں ماروں پٹائی کروں۔ اب یہ پہنچا، دور سے دیکھ لے اس نے کہ میرا آقا غصے میں کھڑا ہو۔ جیسے وہ قریب پہنچا اور وہ غصے میں آگے بڑھا تو کہنے لگا میری بات پہلی سن لے کہ کیا معاملہ پیش آیا۔ اچھا بتا کیا معاملہ ہوا۔ اس نے ساری بات بتا دی کہ اس طرح حضرت حماد کے سامنے ایک آدمی مانگ رہا تھا 4 درہم، وہ 4 درہم میں نے دے دیے۔ حضرت حماد نے کہا تھا 4 دعائیں دوں گا، میں 4 دعائیں لے کر آ رہا ہوں۔ وہ آقا کہنے لگا بتا پہلی دعا تو نے کیا کرائی۔ دیکھیے انقلاب، دیکھیے آپ کس کو برا کہیں گے۔ آقا کہنے لگا اچھا بتا تو نے پہلی دعا کیا کرائی۔ اس نے کہا جی میں نے پہلی دعا یہ کرائی ہے کہ میں غلام ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آزادی کی دولت عطا فرما دے۔ آقا کہنے لگا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ آنن فانن پہلی دعا قبول۔ پھر پوچھا بتا دوسری دعا کیا کروا کر لایا۔ کہنے لگا میں نے یہ دعا کروائی ہے کہ یہ 4 درہم جو میں نے اس فقیر کو دی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما دے۔ کہا جا میرے خزانے سے 4000 درہم تو لے لے، وہ تیرے، 4 کے بدلے 4000 درہم مل گئے۔ بتا جلدی بتا تیسری دعا کیا کروں۔ اس نے کہا جی میں نے تیسری دعا یہ کروائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے جتنے ساتھی ہیں سب دوستوں کو اللہ پاک ہدایت دے دیں اور سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے دیں۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے دروازے پر کہا اپنے غلام سے جس کو آزاد کر چکا تھا، گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی۔ اور یہ کہہ کر اندر گیا، اپنے دوستوں سے کہا کہ دیکھو میں تو اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے، تم اگر توبہ کر لو تو ہم پھر دوست رہیں گے، اور اگر تم توبہ نہیں کرتے تو تم جاؤ، آج سے تمہارا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ۔ تو دوست احباب کہنے لگے کہ جب اس گناہوں کے اندر ہم تمہارے ساتھ تھے، آج ہم بھی توبہ کرتے اور ہم بھی اپنے گناہوں سے باز آتے اور ہم اسی طرح آپ کے ساتھ دوست رہیں گے۔ اور سب نے اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اب وہ کہنے لگا، آقا نے کہا اچھا بتا چوتھی دعا کیا کروا کے لے کر آیا۔ اس نے کہا جی چوتھی دعا میں نے یہ کروائی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، حضرت حماد کے سامنے بیٹھے ہوئے تمام حاضرین کی اور آپ کی اور آپ کے تمام دوستوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں۔ تو اس پر وہ آقا کہنے لگا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، جو 3 کام میں کر سکتا تھا میں نے کر لیے، یہ چوتھا کام میرے بس میں نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ دن گزرا، رات آئی، رات کو جو آقا سویا ہے تو خواب کے اندر اس کو یہ غیب سے آواز آئی،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو 3 کام تیرے کرنے کے تھے وہ تو نے کر لیے، چوتھا کام میرے کرنے کا ہے، چوتھا کام میں کر رہا ہوں، جاؤ میں نے تمہاری اور تمہارے غلام کی اور حضرت حماد کے حاضرین کی، تمہارے تمام دوستوں کی میں نے مغفرت فرما دی۔ کس کو برا کہیں گے؟ اس گنہگار کو، اس آقا کو جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے۔ ہم تو اس کو برا بھلا ہی کہتے رہے، لیکن وہ دیکھو اس کی کائے کیسی پلٹ گئی۔ تو جب تک کہ کسی کے بارے میں پتہ نہ چلے کہ اس کا معاملہ کیا ہے آخرت میں، آپ کسی کو برا نہیں کہہ سکتے۔ بعض اوقات اچھا خاصا نیک آدمی پلٹ جاتا ہے، گناہوں میں چلا جاتا ہے، گنہگار آدمی نیک بن جاتا ہے۔ تو بس آج میری اپنے خاص طور سے طلباء عزیز کے لیے اور باقی تمام حضرات کے لیے بس یہی ایک بزرگوں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے، کسی کو برا نہ کہو، کسی کو برا نہ کہو، بس اپنے کو برا سمجھے آدمی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، تو حضرت سے لوگوں نے کہا کہ حضرت قحط پڑ گیا ہے، دعا فرما دیجئے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، کہنے لگے کہ بھائی قحط پڑتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور میں اپنے پورے بستی کے اندر دیکھتا ہوں کہ سب سے بڑا گنہگار کون ہے، تو مجھ سے زیادہ بڑا گنہگار کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ بھائی ایسا کرتا ہوں، میں اس بستی سے نکل جاتا ہوں، جب میں نکل جاؤں گا تو بستی کے اوپر انشاءاللہ تعالی بارشیں برس جائیں گے، قحط دور ہو جائے گا۔ تو ذوالنون مصری جیسا آدمی وہ اپنے آپ کو برا کہہ رہا ہے، برا سمجھ رہا ہے، باقی سب کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ اس لیے ہم پوری زندگی کسی کو برا نہ کہیں نہ سمجھیں، بلکہ سب کو اپنے سے افضل اور اچھا سمجھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میرے تمام ساتھیوں کو اور تمام عوام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ساریاں ولائے ساریاں گوتے تھے بس کوئی ہوتا نہیں۔ تو کیا کریں، تریجی رات دھڑ دھڑ کریں دے بیٹھے نہ جا ہون شو دے مزید کھڑے تھی تے نعرے مارے، وہ بری لگ دی ہے۔ بلا سارے میں تھی بلا ہوتا کہ سنجا کیا ہوتے کرو بلا مسئلے بن سے۔ حضرات محترم، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس حضرت مولانا پیر عبد الرحمن میمن صاحب کراچی والوں کا وعظ آپ حضرات سن رہے تھے۔ الہ العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں عالم اسلام کے عظیم روحانی پیشوا تاجدار اولیاء نقشبند محبوب العلماء والصلحاء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے فرزند ارجمند پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت اقدس حضرت مولانا صاحبزادہ پیر محمد سیف اللہ احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ حضرات کے سامنے رونق افروز ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ابھی حضرت کا علمی روحانی بیان آپ حضرات کے سامنے ہونے والا ہے۔ ہمیشہ ہر سال کی طرح ہر رات کی طرح جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور کے سالانہ اجتماع کی سٹیج علماء اکابرین اور اولیاء اللہ سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔
اس وقت سٹیج پہ جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور کے بانی، استاذ العلماء، پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ الحدیث والتفسیر، مفکر اسلام، برکت العصر، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محتمم و شیخ الحدیث جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور، مرکزی نائب امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان، امیر مرکزیہ مجلس علماء اہل سنت والجماعت پاکستان تشریف فرما ہے۔ اسی طرح ہمارے اکابرین کی یادگار اور ان کی نشانی حضرت العلامہ مولانا خواجہ خان محمد صاحب درخواست شریف تشریف فرما ہے۔ فاضل جلیل، پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل حضرت اقدس حضرت مولانا صاحبزادہ رحمت الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ ملتان سے تشریف لانے والے ہمارے مہمان مجلس علماء اہل سنت والجماعت پاکستان کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری حضرت العلامہ مولانا قاری محمد صادق عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ فاضل جلیل مجاہد ملت حضرت مولانا صاحبزادہ محمد سعد اللہ شفیق صاحب، محتمم جامعہ مدنیہ فاروق اعظم رحیم یار خان تشریف فرما ہے۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، مجاہد ملت حضرت العلامہ مولانا قاری غلام مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ ہمارے محترم بھائی حضرت مولانا الحاج نور احمد دین پوری صاحب تشریف فرما ہے۔ خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد شاہد صاحب کوٹ سمابہ والے تشریف فرما ہے۔ فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد ساجد بشیر صاحب مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہے۔ اور اسی طرح ہمارے محترم بھائی اہل سنت والجماعت کے رہنما حضرت مولانا منظور احمد فاروقی صاحب تشریف فرما ہے۔ اہل سنت والجماعت کے رہنما حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب تشریف فرما ہے۔ اور خانوادہ حضرت بہلوی کے چشمہ و چراغ حضرت العلامہ مولانا صاحبزادہ سیف الرحمن بہلوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ ضلع رحیم یار خان کی عظیم الشان معیاری مثالی دینی درسگاہ جامعہ قادریہ رحیم یار خان کے روح رواں حضرت مولانا صاحبزادہ قاضی جواد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ کوٹ مٹھن کے ہمارے بزرگ ہوتے تھے، ہمارے اکابرین کے خادم خاص حضرت الحاج عبدالعزیز بھٹی صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے صاحبزادہ مجاہد اسلام حضرت مولانا سیف الرحمن بھٹی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، ماہر عملیات حضرت مولانا قاری اللہ بچایا عزیز صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ ہمارے استاذ محترم شیخ الحدیث شہید ملت اسلامیہ حضرت اقدس حضرت مولانا انیس الرحمن درخواستی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا صاحبزادہ محمد ابو بکر درخواستی صاحب تشریف فرما ہے۔ اور ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے معالج خاص محترم جناب ڈاکٹر محمد وسیم صاحب تشریف فرما ہیں۔ اور اسی طرح کراچی سے تشریف لانے والے ہمارے مہمان جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور کے فاضل حضرت مولانا قاری عتیق الرحمن انقلابی صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسرے بھی عظیم اور جید علماء کرام موجود ہیں، سب کا نام لیا جائے تو یقیناً بہت بڑا وقت خرچ ہوگا۔ تمام علماء کرام، تمام خطباء عظام، تمام شعراء کرام، سب نعت خوان حضرات جو تشریف لائے سٹیج پہ تشریف فرما ہیں۔ جامعہ کے اجتماع، طلباء، منتظمین، مدرسین، اساتذہ، سب کی طرف سے ہم دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کی تشریف آوری کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ان حضرات کی
جامعہ پہ جو شفقت اجتماع کے ساتھ جو محبت ہے، الہ العالمین اپنی شایان شان اس کو مقبول و منظور فرمائیں۔ حضرت اقدس پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا انشاءاللہ ابھی بیان ہوتا ہے، اور بیان کے بعد جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور میں اس سال سالانہ امتحان میں جن بچوں نے کامیابی حاصل کی ان کے لیے انعامات کا انتظام کیا گیا ہے، اور اسی طرح ہر سال دورہ حدیث شریف پڑھنے والے فضلاء کو جامعہ کی طرف سے قرآن کریم کی تفسیر، احادیث مبارکہ کی شروحات دی جاتی ہیں۔ درجہ موقوف علیہ میں پڑھنے والے طلباء کو اس طرح کی کتابیں دی جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز حضرت اقدس دامت برکاتہم العالیہ پیر صاحب کی بیان کے بعد طلباء کو وہ انعامات بھی دیے جائیں گے، اور یہ کتابیں جو طلباء کے لیے جامعہ کی طرف سے مختص ہوتی ہیں انشاءاللہ العزیز وہ بھی دی جائیں گی۔ اب بلا تاخیر انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ مخاطب ہوں گے، خطاب فرمائیں گے عالم اسلام کے عظیم علمی روحانی پیشوا، برکت العصر، تاجدار اولیاء نقشبند، حضرت اقدس حضرت العلامہ مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادے، پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل حضرت اقدس حضرت مولانا پیر محمد سیف اللہ احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا، اور انبیاء کرام کو مختلف معجزات سے بھی نوازا۔ ان معجزات کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جب دیکھیں گے کہ ان انبیاء کرام کے ہاتھوں اللہ رب العزت نے کچھ ایسے کام کروا دیے جو انہونے تھے، تو وہ ان کی بات کو مانیں گے اور راہ ہدایت کو قبول کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری اپنے عروج پر تھی۔ بڑے بڑے جادوگر تھے جو جادوگری کی تماشے دکھاتے تھے اور لوگ اس سے محظوظ ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ یہ کہ ان کو فرمایا کہ آپ اپنا عصا زمین پہ ڈالیں، وہ ایک اژدہا کی شکل اختیار کر لے گا، اور جب آپ اس کو میرے حکم سے واپس پکڑیں گے تو وہ دوبارہ عصا بن جائے گا۔ یہ ایسا معجزہ تھا کہ جب فرعون کے دربار میں جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو اس معجزے کا مقابلہ وہ نہ کر سکے، اور بالآخر وہ جادوگر بھی ایمان لے آئے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ دیا تھا کہ جو اپاہج لوگ ہوتے یا برس کے مریض ہوتے تو وہ اس کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے تو اللہ تعالیٰ کی برکت ایسی تھی کہ وہ اس کو شفا ہو جاتی. اور ایک معجزہ ایسا تھا کہ وہ مردے کو اگر فرماتے قم بإذن اللہ تو وہ کچھ دیر کے لیے مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا. کیونکہ اس دور میں طب اپنے عروج پر تھی تو اللہ رب العزت نے حکمت اور طب سے متعلق معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. پھر ایک وقت آیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے اور اس وقت شاعری اپنے عروج پر تھی. بڑے بڑے شعراء کرام تھے اپنے وقت کے، ایک ہی محفل میں بیٹھے بیٹھے ہزاروں اشعار وہ سنا لیا کرتے تھے. ان کو اپنی زبان دانی پر بہت ناز تھا. اس ناز اور گمنڈ کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو عرب اور باقیوں کو عجم کہا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس وقت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا قرآن مجید کہ یہ معجزہ ہے، اگر تم اس قرآن مجید کی ایک صورت بھی بنا کر لا کر دکھا دو تو مانا جائے گا. انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن اس قرآن مجید کے معجزے کے سامنے انہوں نے بھی اپنے سر جھکا لیے، گھٹنے ٹیک دیے کہ اس جیسا کلام لکھنے سے ہم قاصر ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت ہے وہ دائمی ہے، قیامت تک کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے معجزات بھی اللہ نے عطا فرمائے جو قیامت تک ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے گا. اس میں سے 4 معجزات کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا ہے. ایک معجزہ جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا اور قیامت تک اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، وہ قرآن عظیم الشان اللہ رب العزت کا کلام ہے. اس قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. اس قرآن مجید کو ختم کرنے کی بہت کوششیں کی گئی کیونکہ غیر جانتا تھا اگر قرآن ختم ہو گیا تو دین ختم ہو جائے گا. بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی، بڑی بڑی حکومتوں نے کوشش کی. پہلی کوشش تاتاریوں نے کی. انہوں نے اپنے وقت میں جتنے قرآن مجید کے نسخے تھے ان کو لے لیا، اس کے علاوہ دینی کتب کو اکٹھا کر کے دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے اندر ڈال دیا. چونکہ اس وقت پرنٹنگ پریس نہیں تھے تو ہاتھ کے قلم سے لکھا جاتا تھا، تو 1 مہینے تک دجلہ اور فرات کا پانی کالے رنگ کا ہو کر بہتا رہا. ان کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم قرآن کو اس طرح دریا میں ڈال دیں گے، دینی کتب کو دریا میں ڈال دیں گے تو دین اسلام ختم ہو جائے گا، قرآن دنیا سے ختم ہو جائے گا. لیکن تاتاری دنیا سے ختم ہو گئے، قرآن آج بھی تابندہ اور روشن موجود ہے. دوسری کوشش اپنے وقت میں فرنگیوں نے کی. جب وہ یہاں پر آئے ان کی کوشش ہوئی کہ ہم قرآن مجید کو ختم کر دیں، لیکن ان کی حکومتیں ختم ہو گئیں، وہ خود اس دنیا سے مٹ گئے لیکن قرآن کو ختم نہ کر سکے. تیسری کوشش کمیونزم نے کی. یہ کمیونسٹ تھے، رشیا میں انقلاب لے کر آئے اور 90 سال انہوں نے حکومت کی اور اتنی سختی کی کہ اگر کسی گھر میں قرآن مجید کا صفحہ نکل جاتا یا کوئی گھر کا بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے پکڑا جاتا
تو اس کو بھی پھانسی پر لٹکا دیتے اور اس کے اہل و عیال کو بھی پھانسی پر لٹکا دیتے۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا جائے، دین اسلام سے دور کر دیا جائے، تاکہ ہمارا یہ کمیونزم آگے پھیل سکے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا تو وہاں کے علماء نے بتایا کہ حضرت جب یہاں پر کمیونسٹ آیا تو اس وقت ہر گھر میں ایک مدرسہ کھول دیا گیا۔ اس وقت جو قراء حضرات تھے ان میں سے بعض نے درزی کا کام شروع کر دیا، بعض نے فصلیں بونے کا کام شروع کر دیا، اور اپنے ساتھ ایک شاگرد کو بٹھا لیا۔ اب پولیس والا آتا پوچھتا کیا کر رہے ہو، تو اپنے شاگرد کو کپڑے سینا سکھا رہے ہیں، اپنے شاگرد کو فصل بونا سکھا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ روزانہ ایک آیت یا آدھی آیت اپنے شاگرد کو زبانی یاد کرواتے، جس طرح ایک نابینا بچے کو قرآن حفظ کروایا جاتا ہے۔ وہاں کے قراء اور حفاظ علماء نے اس طرح اس قرآن مجید کی حفاظت کی۔ 90 سال کے بعد جب کمیونسٹ وہاں سے نکلا تو وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں حفاظ موجود تھے۔ تو یہ سینہ بسینہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا۔ تو قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ خلیفہ مامون کے زمانے میں وہ کبھی کبھی علماء کو بلاتا اور اس میں محفل کرواتا، علماء آپس میں ڈیبیٹ کرتے، آپس میں بحث و مباحثہ کرتے، ایک دوسرے کو دلائل دیتے، اس میں مختلف مذاہب کے لوگ بھی شامل ہوتے۔ تو خلیفہ مامون اس کو بیٹھ کر سنتا تھا، خود بھی عالم تھا۔ تو ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے جو اپنے حلیے سے مسلمان نظر نہیں آتا، لیکن جب بات کرتا ہے تو بڑی ٹھوس بات کرتا ہے، دلائل بڑے مضبوط دیتا ہے۔ تو اس نے بعد میں اس سے پوچھا کہ تم مسلمان نہیں لگتے، اس نے کہا کہ میں یہودی ہوں۔ تو خلیفہ مامون نے کہا کہ میں تمہیں دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم دین اسلام کو قبول کر لو۔ وہ کہنے لگا کہ میں اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ مامون خاموش ہو گیا، وقت گزرتا گیا۔ 1 سال کے بعد دوبارہ یہی علمی مجلس منعقد کی گئی تو وہی شخص دوبارہ آیا، لیکن اس وقت اس کا حلیہ مسلمانوں والا تھا اور وہ اسلام کا نمائندہ بن کر دوسرے مذاہب والوں سے بحث و مباحثہ کر رہا تھا۔ خلیفہ مامون بڑا حیران ہوا کہ اس کے اوپر تو میں نے اسلام کو پیش کیا تھا، اس نے تو انکار کر دیا تھا، اب یہ اسلام کیسے لے آیا؟ تو محفل ختم ہونے کے بعد اس نے اس سے پوچھا کہ تم تو وہی انسان نہیں؟ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ اس نے کہا پھر تم اسلام کیسے لائے؟ اس نے کہا کہ جب آپ نے مجھے پچھلی سال یہ کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو اور میں نے انکار کر دیا تھا، تو میں واپس اپنے گھر گیا تو میرے دل میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں مطالعہ کروں کہ کون سا مذہب سچا ہے۔ تو میں نے ہر مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ میں ایک بہت اچھا کاتب ہوں، کتابت بہت اچھی کر لیتا ہوں، تو میں نے وہاں پر ایک تورات کا نسخہ لیا اور اس نسخے میں کچھ تبدیلیاں کر کے 3 نسخے اپنے ہاتھ سے لکھے۔ پھر میں نے انجیل کا نسخہ لیا اور اس کے اندر تبدیلیاں کر کے 3 نسخے انجیل کے اپنے ہاتھوں سے لکھے، اور پھر میں نے قرآن مجید کو لیا، اس کے اندر بھی رد و بدل کر دی، الفاظ آگے پیچھے کر دیے اور 3 نسخے قرآن مجید کے لکھے۔ پھر میں نے 3 یہودی علماء کو جا کر تورات دی اور ان کو کہا کہ یہ میں نے لکھا ہے، آپ اس سے آگے درس دیا کریں۔ تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، میری کتابت دیکھی، بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اس کے اوپر درس دینا شروع کر دیا۔ ان کو پتہ نہیں چلا کہ اس کے اندر میں نے غلطی کیا کی ہے، وہ درس دیتے رہے۔ پھر میں نے وہ 3 نسخے انجیل کے عیسائیوں کو دیے، انہوں نے بھی درس دینا شروع کر دیا اور میری محنت کو سراہا۔ لیکن جب 3 نسخے میں نے 3 مختلف علماء کو دیے، 3-4 دن کے بعد وہ تینوں کے تینوں علماء میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے قرآن مجید کے نسخے سوتے ہوئے لکھے یا جاگتے ہوئے لکھے؟ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے اس لیے کہ فلاں فلاں جگہ پر تم نے یہ الفاظ میں غلطی کر دی،
تینوں نے ان تین سب جگہوں کی نشاندہی کی جہاں میں نے رد و بدل کیا تھا، میں سمجھ گیا کہ دین اسلام سچا دین ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو یہ وجہ بنی اس کے دین اسلام کے اندر آنے میں۔ تو قرآن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، قرآن قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ ہر انسان قرآن مجید کو دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں رشیا میں موجود تھا، 1992 کی بات ہے، تو میں وہاں سڑک پر سے جا رہا تھا، کچھ علماء بھی میرے ساتھ موجود تھے۔ تو اتنے میں ایک خاتون نے ہمیں دیکھا اور ہمارے پاس آئی، آ کے کہنے لگی کہ آپ لوگ حلیے سے مسلمان نظر آتے ہیں، کیا آپ کے پاس قرآن مجید کا نسخہ موجود ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جیب سے ایک چھوٹے سائز کا، پاکٹ سائز کا قرآن مجید نکال کر اس کو دیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں لیا، آنکھوں سے لگایا، چومنے لگی، کبھی سر پہ رکھنے لگی، جیسے ایک بچھڑا ہوا بچہ مل جاتا ہے، اس طرح انداز محبت اس کا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک عالم نے اس سے پوچھا کہ آپ اتنی محبت کا اظہار کیوں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہمارے یہاں پر 90 سال کمیونسٹ رہا، اس نے قرآن کے تمام نسخوں کو یہاں سے ختم کر دیا۔ میرے والدین مسلمان تھے، بچپن میں انہوں نے مجھے کلمہ پڑھا دیا تو میں بھی مسلمان بن گئی، لیکن آج میری عمر 39 سال ہو گئی ہے، 39 سال میں نے پہلی مرتبہ قرآن مجید کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو غیروں نے بہت کوشش کی قرآن کو ختم کرنے کی، لیکن غیر ختم ہو گئے، قرآن آج بھی موجود ہے۔ دیکھیں، جب کوئی بادشاہ یہ کہتا ہے کہ یہ میری حکومت ہے، یہ میری ملک ہے، یہ میری سرحد ہے، اس کی حفاظت میرے ذمے ہے، تو وہ بادشاہ خود جا کر نہیں لڑتا، وہ بادشاہ ایک فوج تیار کرتا ہے۔ جب اس ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہ فوج بادشاہ کی طرف جا کر سرحدوں پر لڑائی کرتی ہے، دشمن کا مقابلہ کرتی ہے، تو وہ جیتتی ہے تو بادشاہ کی جیت کہلاتی ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے اس ملک کی حفاظت بادشاہ نے کی ہے، حالانکہ بادشاہ خود تو جا کر نہیں لڑ رہا تھا، لڑنے والی تو فوج تھی، لیکن چونکہ اس فوج کو بنانے والا بادشاہ تھا۔ بالکل یہی مثال کہ یہ حفاظ، یہ قراء، یہ علماء، اللہ رب العزت نے ان کو اپنے دین کے، اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے چن لیا ہے۔ جہاں پر بھی ضرورت پڑتی ہے یہ آگے بڑھ کر دین کا دفاع کرتے ہیں۔ یہی مقصد ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہیں۔ جو قراء ہیں یہ الفاظ قرآن کے محافظ ہیں، اور جو علماء ہیں یہ معانی قرآن کے محافظ ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے 1400 سال گزر گئے، آج بھی قرآن میں کوئی انسان ایک زبر زیر بھی اوپر نیچے کرے گا تو فوراً ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، 5 سال عمر ہوگی، وہ بتا دے گا کہ اس شخص نے یہاں پر غلطی کی ہے۔ تو یہ خدائی فوج ہے جن کو اللہ نے چنا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید قیامت تک محفوظ رہے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا معجزہ جو قیامت تک محفوظ رہے گا وہ حدیث مبارکہ ہے۔ قرآن محفوظ ہے، حدیث مبارکہ اسی قرآن کی تفسیر ہے، اسی کی تشریح ہے۔ جب قرآن محفوظ تو اس کی تفسیر اور تشریح بھی محفوظ رہے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو افعال ہیں، اقوال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی محفوظ کر لیا۔ ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا جو رجال الحدیث کہلاتے تھے، حافظ الحدیث کہلاتے تھے، اور انہوں نے پوری کی پوری حدیث کے ذخیرے کو یاد کیا ہوتا تھا۔ آج ہم حافظ کا لفظ اس پر بولتے ہیں جو قرآن کا حافظ ہوتا تھا۔ پہلے زمانے میں حافظ کا لفظ اس پر بولا جاتا تھا جو حدیث کا حافظ ہوتا تھا۔ حافظ ابن قیم، حافظ ابن تیمیہ، یہ تمام کے تمام قرآن کے حافظ تو اکثر ہوا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں حافظ کا لفظ حدیث کے حافظ کے اوپر بولا جاتا تھا۔
قریب کے زمانے میں دیکھیں تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے یہ مقام دیا، اور قریب کے زمانے میں دیکھیں تو حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ وہ حافظ الحدیث تھے اور ان کو ہزاروں لاکھوں حدیثیں مبارکہ زبانیں یاد ہوا کرتی تھی۔ تو یہ قرآن مجید بھی محفوظ، قرآن کی جو تفسیر ہے حدیث مبارکہ وہ بھی قیامت تک محفوظ رہے گی۔ امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ ایک محدث گزرے، ان کا ایک شاگرد ان سے پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ ایک دن اس کی اپنی استاد کے پاس پڑھتے ہوئے دیر ہو گئی، درس لمبا ہو گیا۔ جب وہ گھر واپس گیا تو اس کی بیوی جو نئی نئی شادی ہو کر دلہن بن کر اس کے گھر آئی تھی، اس کو غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ تم اتنی دیر سے آئے ہو، میں تمہارے انتظار میں بیٹھی تھی۔ تو اس شاگرد نے کہا کہ دیکھو استاد درس دے رہے تھے، درس ذرا لمبا ہو گیا اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ بیوی غصے میں تھی، غصے کی وجہ سے اس کے منہ سے الفاظ نکال دیے کہ نہ تمہیں کچھ آتا ہے نہ تمہارے استاد کو کچھ آتا ہے۔ تو جب استاد کی بات آئی تو یہ شاگرد کہنے لگا کہ اگر میرے استاد کو 2 لاکھ حدیثیں یاد نہ ہوئیں تو تمہیں 3 طلاق۔ اب رات تو سو گئے، صبح عقل ٹھنڈی ہوئی، دماغ ٹھنڈا ہوا تو سوچا کہ ہم نے یہ کیا کر دیا۔ بیوی کہنے لگی کہ مجھے اس کے استاد کے بارے میں کچھ نہیں کہنا تھا۔ خامن سوچنے لگا کہ مجھے جو بھی کہہ لیتا کم از کم طلاق کی شرط تو نہ لگاتا کہ میں طلاق ہے تمہیں، اب کیا کریں۔ تو بیوی نے کہا کہ جاؤ اپنے استاد سے ہی جا کے بات کرو۔ وہ امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے حضرت رات کو سیاہ کارنامہ کر بیٹھا ہوں، اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اب اس کا جواب دے دیجئے۔ امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جاؤ تم اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے زندگی گزارو، مجھے 2 لاکھ حدیثیں اس طرح یاد ہیں جس طرح کسی بچے کو سورۃ فاتحہ یاد ہوا کرتی ہے۔ تو قرآن محفوظ، قرآن کی تفسیر حدیث مبارکہ بھی محفوظ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اکٹھا کر دیا جنہوں نے پھر ان حدیثوں کو جمع کرنے والوں کے حالات کو بھی اکٹھا کر دیا۔ پورا علم انسان کے سامنے آیا، جرح و تعدیل کا علم، رجال الحدیث کا علم، یہ پورا کا پورا علم جو مدون ہوا یہ حدیث مبارکہ کی حفاظت کے لیے۔ تو پہلا معجزہ جو قیامت تک ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا وہ قرآن ہے۔ دوسرا معجزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ حدیث مبارکہ ہے جو قیامت تک محفوظ ہوگی۔ 1400 سال میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ جب اس دنیا میں نہ قرآن موجود تھا اور نہ حدیث موجود تھی، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا۔ قرآن بھی موجود رہا، حدیث بھی موجود رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تیسرا معجزہ جو قیامت تک جاری رہے گا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ قرآن محفوظ، قرآن کی تفسیر یعنی کہ حدیث مبارکہ محفوظ۔ جن جگہوں پر ان دونوں کی تعلیمات دی جاتی ہے وہ مدارس بھی محفوظ رہیں گے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ دیکھیں اس دنیا میں اگر روح موجود ہے، جان موجود ہے، وہ کہاں موجود ہے؟ جسم میں موجود ہے نا۔ تو اسی طرح اگر مدارس یہ جسم کی مانند ہیں تو قرآن اور حدیث کا علم روح کی مانند ہیں۔ تو روح نے کہیں تو ہونا ہے نا، تو وہ ان عمارتوں میں، ان مدارس میں موجود ہیں۔ تو ان مدارس کو بھی قیامت تک کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ اپنے دور میں کرنے والوں نے بڑی کوششیں کی، فرنگی نے کتنی کوشش کی مدارس کو ختم کر دے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا مدرسہ تھا دہلی میں، انہوں نے اس کے اوپر بلڈوزر چلا دیا کہ ہم مدرسوں کو ختم کر دیں، ختم نہیں کر سکے۔ مدارس آج بھی موجود ہیں۔ اس زمانے میں مدارس جب قائم کیے جاتے تھے تو وقف کی زمین پر بنا کرتے تھے۔ کوئی انسان 1 مربع 2 مربع زمین وقف کر دیتا تھا کہ اس کے اوپر فصل بوئی جائے گی اور اس فصل سے جو بھی منافع آئے گا وہ مدرسے میں لگے گا۔ جب فرنگی آیا اس نے دیکھا کہ وقف کی زمین سے مدارس چل رہے ہیں تو اس نے وہ تمام کی تمام زمینوں کو حکومت کی تحویل میں لے لیا، مدارس کا گلا گھونٹ دیا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ اس طرح مدارس ختم ہو جائیں گے
لیکن پھر ایک شخص تھا جس کے دل میں اللہ نے دین کا درد رکھا، وہ اپنے سسرال نانوتا میں موجود تھا۔ اس نے سوچا کہ دنیا کا علم تو لوگ دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سائنس کا علم تو دینے والے دوبارہ بھی آ جائیں گے، لوگوں کے دین کی حفاظت ضروری ہے۔ اس شخص کا نام حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تھا۔ انہوں نے دیوبند کے اندر جو ان کا سسرال تھا وہیں پر ایک درخت کے نیچے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جس کا نام دارالعلوم رکھا۔ وہ ایک انار کے درخت تلے شروع ہوا۔ استاد کا نام ملا محمود، شاگرد کا نام محمود حسن تھا۔ وہاں سے اس کی بنیاد شروع ہوئی اور آج پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے مدارس موجود ہیں جو اس مدرسے کے ساتھ اپنی نسبت کو کرتے ہیں۔ ان مدارس کو ختم کرنے والے ختم ہو گئے، مدارس آج بھی وہیں موجود ہیں۔ تو یہ مدارس کو انسان قیامت تک ختم نہیں کر سکتے۔ تو قرآن محفوظ، قرآن کی تفسیر حدیث مبارکہ محفوظ، جن جگہوں پر ان کی تعلیمات دی جاتی ہے وہ مدارس محفوظ۔ جب یہ تینوں چیزیں محفوظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہیں، تو پھر جنہوں نے تعلیمات دینی ہے قرآن و حدیث کی وہ علماء بھی محفوظ، قیامت تک علماء محفوظ رہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور ہم نے اپنے بندوں میں سے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو چنے ہوئے بندے تھے۔ تو یہ علماء، یہ طلباء، یہ حفاظ، یہ قراء اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ چنے ہوئے بندوں کو کون ختم کر سکتا ہے؟ تو علماء بھی قیامت تک رہیں گے۔ کوشش کرنے والے بڑی کوشش کر رہے ہیں، پہلے بھی کر چکے ہیں کہ کسی طریقے سے علماء کو ختم کیا جائے۔ آپ اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھیں، اپنے اکابرین علماء دیوبند کی تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جب فرنگی آیا تھا اس نے جی ٹی روڈ کے دونوں طرف جو درخت موجود ہیں ان کے اوپر علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا۔ اس وقت تک ان کی لاش پھانسی کے پھندے پر لٹک کر تڑپتی رہتی جب تک ٹھنڈی نہ ہو جاتی، تاکہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے تو اپنے بچوں کو عالم بنانے سے ڈریں گے، عالم نہیں بنائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہا جن کے دل میں دین کا درد تھا، وہ پھر بھی اپنے بچوں کو عالم بناتے رہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں علماء موجود ہیں، تو ان علماء کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو قرآن محفوظ، قرآن کی تفسیر حدیث محفوظ، ان دونوں جگہ دونوں کی تعلیمات جہاں دی جاتی ہے وہ مدارس محفوظ، اور جو تعلیمات دینے والے ہیں وہ علماء بھی محفوظ رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وقت نہیں آیا، بڑا سخت علماء پر وقت آیا۔ آج بولنے والے تو بول دیتے ہیں کہ علماء نے معاشرے کو کیا دیا۔ یاد رکھیں یہ علماء اور یہ طلباء اس قوم کے، اس امت کے محسن ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عذاب نہ آنے کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک وجہ کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، وہ اللہ اکبر کی صدا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ آنے والے عذاب کو ٹال دیا کرتے ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ جب مجاہد جہاد کے میدان میں اللہ اکبر تکبیر کا نعرہ لگاتا ہے، اللہ کو یہ آواز اتنی پسند ہے کہ اللہ آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ تیسرا فرمایا جب کوئی محرم احرام پہنتا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتا ہے، اللہ آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ چوتھا فرمایا جب کوئی بچہ قرآن مجید کا علم حاصل کرنے جاتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کی برکت سے آنے والے عذاب کو ٹال دیا کرتے ہیں۔ تو یہ علماء، یہ طلباء قوم کے محسن ہیں، ورنہ آج موسیقی کی وجہ سے، زنا اور بے حیائی کی وجہ سے نہ جانے ہم پر کیا عذاب آ چکا ہوتا۔ ان علماء اور طلباء کی برکت ہے کہ ہم عذاب سے محفوظ ہوئے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے، چہ جائے کہ ہم ان کی بے عزتی میں لگ جائیں، ان کو نیچے ڈیگریڈ کرنے میں لگ جائیں، ہم معاشرے میں ان کی عزت ہی نہ کریں۔ فرنگی نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے علماء کو ہم اپنے زیر لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت عطا فرمائی تھی۔ کراچی میں خالد بن نہال
فرنگی تھا، اس نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو بلایا مقدمہ میں اور کہنے لگا کہ تم فرنگی کے خلاف بولتے ہو، بولنا بند کر دو ورنہ تمہیں پتہ ہے اس کی سزا کیا ہوگی۔ تو حضرت مدنی نے فرمایا، اپنے کندھے پر سفید چادر رکھی ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ کیا، فرمانے لگے کہ یہ سفید کفن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر تمہارے خلاف بولتا ہوں تو تم زیادہ سے زیادہ مجھے موت دے دو گے، پھانسی پر چڑھا دو گے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب حکومت کسی کو پھانسی پر چڑھاتی ہے تو وہ کفن بھی خود دیتی ہے، فرمایا میں اپنا کفن لے کر آیا ہوں، تمہارا کفن لینا بھی جائز نہیں سمجھتا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے استقامت کا اظہار کیا اور آج دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج آپ کو اسلاف کے خلاف ورغلانے والے سوشل میڈیا پہ بہت مل جائیں گے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا۔ جب موت سامنے ہو تب دین کے اوپر ڈٹ جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے پوری ایمانداری کے ساتھ حقیقی دین ہمارے سینوں تک پہنچایا ہے۔ آج ہم اپنے کمروں میں بیٹھ کے اسلاف کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ نہیں کیا، اس وقت یہ نہیں کیا۔ ہمارے سامنے چھوٹی سی مصیبت آ جائے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ علماء قیامت تک رہیں گے، ان مولوی حضرات کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے جی مولوی بن گئے تو کھائیں گے کہاں سے؟ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں جہاں سے انبیاء کرام کھایا کرتے تھے وہیں سے یہ علماء اور طلباء بھی کھا لیا کریں گے۔ تو انبیاء کرام کو اللہ کھلاتا تھا، یہ انہی کے وارث ہیں، ان کو بھی اللہ کھلائیں گے۔ تو اس لیے مولویت روٹی مانگ کر کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ مولویت نام ہے امام ابو حنیفہ کی فقاہت کا، مولویت نام ہے امام مالک کی جرت کا، مولویت نام ہے امام شافعی کی فصاحت کا، مولویت نام ہے احمد ابن حنبل کی استقامت کا، مولویت نام ہے ابن تیمیہ کی سنت نبوی پر عمل کرنے کا، مولویت نام ہے مجدد الفسانی کی صفائی قلب کا، مولویت نام ہے شاہ ولی اللہ کی علمیت کا، مولویت نام ہے شاہ عبدالعزیز کی حکمت کا، مولویت نام ہے شاہ اسماعیل شہید کی شہادت کا، مولویت نام ہے حضرت قاسم نانوتوی کی حکمت کا، مولویت نام ہے حضرت تھانوی کی وصالت کا، مولویت نام ہے حضرت مدنی کی خدمت کا، مولویت نام ہے علماء دیوبند کی عظمت کا۔ تو یہ اکابرین دیوبند، یہ قافلہ اہل وفا ہے، اس کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ ہیں صحابہ کرام بھی اسی منزل پر ہیں، ہمارے اسلاف بھی اسی راستے پر تھے۔ اگر ہم اس قافلہ اہل وفا کے ساتھ جڑ گئے، جہاں یہ پہنچے ہیں ہم بھی وہیں پہنچیں گے۔ ٹرین کا ایک انجن ہوتا ہے، اس کے پیچھے فرسٹ کلاس کا ڈبہ ہوتا ہے، پھر سیکنڈ کلاس کا ڈبہ ہوتا ہے، پھر تھرڈ کلاس کا ڈبہ ہوتا ہے۔ انجن جہاں پہنچتا ہے باقی ڈبے وہیں پہنچتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال انجن کی ہے کہ آپ پوری امت کو لے کر اللہ کی رضا والے اسٹیشن کی جانب جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرسٹ کلاس کا ڈبہ ہیں جو بالکل ان کے ساتھ نتھی ہیں، ہمارے اکابرین اسلاف سیکنڈ کلاس کا ڈبہ ہیں، آپ اور میں تھرڈ کلاس کا ڈبہ ہیں جس کے اندر کوئی ویلیو تو نہیں ہوتی، کوئی فیسیلیٹیز تو نہیں ہوتی، لیکن جہاں انجن پہنچتا ہے باقی ڈبے پہنچتے ہیں، یہ تھرڈ کلاس کا ڈبہ بھی وہیں پہنچ ہی جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ جڑا رہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اکابر کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ البرکۃ مع اکابرکم، اللہ کے محبوب نے فرمایا برکت تمہارے اکابرین کے ساتھ ہے۔ تو جہاں بڑے ہیں ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مدرسے میں رہنے والے لوگ، جہاں ظاہر میں ہم عالم بن رہے ہیں، طالب علم ہیں، قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں، حدیث کا علم سیکھ رہے ہیں، وہیں پر ہم اپنے باطن پر بھی غور کر لیں، ہم گناہوں سے بغیر زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ جو مدارس اور مساجد میں رہنے والے لوگ ہیں 80-90% تو گناہوں سے ویسی ان کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے، کیونکہ نیک ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ 2%، 3%، 4% کوئی ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہوتے۔ اگر ان گناہوں سے بھی ہم سچی توبہ کر لیں تو یقیناً ہم اپنے اکابرین کے سامنے قیامت والے دن سرخرو ہو جائیں گے۔
تو اس لیے ہم ان اجتماعات میں آئیں، یہاں اپنے اکابرین کی باتوں کو سنیں، تو یہاں سے واپس لوٹنے کے بعد گھر میں ایک اچھا بیٹا بن کر زندگی گزاریں، ایک اچھا خاوند بن کر زندگی گزاریں، ایک اچھا مومن بن کر زندگی گزاریں، اچھا دوست بن کر زندگی گزاریں، اچھا باپ بن کر زندگی گزاریں، قیامت والے دن تاکہ اللہ رب العزت ہم سے پوچھیں کہ میرے بندے تو نے دنیا میں کیا کیا ہے، تو دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، تو ہم کہہ تو سکیں کہ اے اللہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت اقدس حضرت مولانا صاحبزادہ پیر سیف اللہ احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑی پرمغز اور جامع معنی گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جس طرح آپ نے حضرت کے بیان سے پہلے سنا تھا کہ جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور کے سالانہ امتحان میں جن طلباء نے پوزیشنیں حاصل کی ان کو انعامات سے نوازا جائے گا، اور اسی طرح دورہ حدیث کے فضلاء، درجہ موقوف علیہ اور درجہ سادسہ کے طلباء کو جامعہ کی طرف سے احادیث مبارکہ اور تفسیر کی کتابیں، فقہ کی کتابیں انشاءاللہ العزیز انعام میں دی جائیں گی۔ تو وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جامعہ کو تا قیام قیامت قائم اور دائم فرمائیں۔ ابھی آپ حضرات نے ان علماء کے نام سنے جو جامعہ کی سٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے محترم بزرگ تھے حضرت علامہ مولانا محمد حسن صاحب جھانگڑا جلال پور پیروالا کے قریب کے، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے۔ الحمدللہ ان کے بھائی صاحب حضرت الحاج احمد حسن صاحب تشریف لائے، اور ان کے صاحبزادے حضرت مولانا حافظ محمد ابو بکر صاحب تشریف لائے۔ ان حضرات کی تشریف آوری پر ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الہ العالمین اپنی شایان شان انہیں جزا نصیب فرمائیں۔ ہمارے محترم بزرگ عالم باعمل یادگار اسلاف حضرت العلامہ مولانا شاہ محمد صاحب لیاقت پور سے تشریف لائے، ان کی تشریف آوری پر ہم ان کے مشکور ہیں۔ جامعہ کا یہ اجتماع آپ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ ایمان تازہ ہو رہا ہے، روح کو تسکین پہنچ رہی ہے۔ دور دراز سے مسلمان جہاں پہ پہنچے، اور اس یونیورسٹی کا گراؤنڈ وسعت کے باوجود تنگ ہو چکا ہے۔ یہ سب دعائیں، محنتیں، خلوص، قربانی ہے ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی، اور ساتھ میں حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادگان کی۔ ان حضرات کی محنتوں سے اللہ رب العزت نے یہ نورانی منظر آپ کو دکھایا۔ حضرت کے بڑے صاحبزادے عالم باعمل فاضل جلیل استاذ الحدیث حضرت العلامہ مولانا مفتی محمد اسعد درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اس وقت جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کے امیر بھی ہیں، اور جامعہ عبداللہ بن مسعود کے ناظم اعلیٰ، ناظم تعلیمات، صدر دار الافتاء اور استاذ حدیث بھی ہیں۔ الحمدللہ ان کی دن رات کی محنتیں اللہ رب العزت ان کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ اسی طرح حضرت کے دوسرے صاحبزادے ہمارے محترم بھائی جو جامعہ کے استاذ حدیث اور جامعہ کے نائب محتمم ہیں، اور اسی طرح تصوف میں حضرت اقدس مرشد العالم مرشد العصر حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ مجاز ہیں۔ حضرت مولانا محمد ارشد درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ ان کی محنتیں ہیں۔
اور اسی طرح حضرت کے تیسرے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی محمد احمد درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، چھوٹی عمر میں اللہ رب العزت نے بڑا دین کا کام لیا، کئی کتب کے مصنف ہیں اور ماشاءاللہ رفاعی انداز میں بھی بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے مخلوق کی جامعہ کے ناظم نشر و اشاعت ہیں، یہ ماشاءاللہ ان کی محنتیں۔ اور حضرت کے چوتھے صاحبزادے نوجوان عالم دین حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی صاحب حافظہ اللہ، الہ العالمین ان کی عمر میں برکتیں نصیب فرمائیں۔ ان حضرات کے ساتھ ساتھ ہمارے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی ترجمان محسن المدارس العربیہ سفیر امن حضرت مولانا عبدالصمد درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی محنتیں، مولانا سیف اللہ عظیمی صاحب اور ہمارے محترم بھائی حضرت مولانا حسین احمد درخواستی صاحب اور دوسرے نوجوان ماشاءاللہ جنہوں نے انتھک محنتیں کی، دن رات ایک کیا، اور ان کی محنتوں سے آپ یہ خوبصورت حسین منظر دیکھ رہے ہیں۔ جامعہ کے اساتذہ حدیث بھی تشریف فرما ہے، دوسرے اساتذہ بھی موجود ہیں، الہ العالمین سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اب سلسلہ انعامات کے دینے کا جاری ہوتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر اگلا پروگرام شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات نے حضرت کا بڑا قیمتی بیان سنا ہے۔ عظمت مدارس دینیہ آج یہ طلباء کرام جس لڑی سے جڑے ہوئے ہیں ان کی عظمت کو حضرت بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ آج میں ان حضرات سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو مدارس دینیہ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو اگر مدارس میں بھیجیں گے تو یہ ضائع ہو جائیں گے، خدا نہ خواستہ بھوکے مر جائیں گے، ان کو کھانے کے لیے کھلانے کے لیے کیا ہوگا۔ آج میں ان کو کہتا ہوں آؤ دیکھو جامعہ عبداللہ ابن مسعود کا سٹیج تمہارے سامنے ان محبان مدارس سے بھرا ہوا ہے جو خود بھی مدرسے سے، قرآن سے، حدیث سے محبت کرتے ہیں، صرف اتنا نہیں اپنی اولادوں کو بھی مدرسے میں بھیجتے ہیں۔ آج ان کی اولاد جب مدرسے میں آتی ہے ان کے سروں پہ یہ تاج دستار سجائی جاتی ہے تو وہ شادی کا سما نظر آ رہا ہے کہ مدرسے میں آنے والا طالب، ہر طالب علم یا مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم فقیر اور غریب نہیں ہوتا۔ میرے سامنے ہے ایک استاد بیٹھے ہیں جنہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا نام ہے، استاد امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ ایک اماں چھوٹے سے بچے کو لے کے آ رہی ہے کہ استاد جی یہ میرا بچہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ دین بھی اعلیٰ حاصل کرے، دنیا میں بھی اعلیٰ مقام حاصل کرے، ایسی تعلیم دے کہ دنیاوی بھی عزت ملے، دینی بھی عزت ملے۔ استاد امام اعظم ابو حنیفہ تھے، دیکھا ماں کی طرف، کہا اماں مجھے نظر آ رہا ہے تو سمجھ رہی ہے کہ یہ مدرسے کا طالب علم بن گیا تو اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، اگر یہ مدرسے میں چلا گیا شاید بھوک و پیاس اس کا مقدر بن جائے گی۔ کہا اماں آج دیکھ یہ میرا شاگرد ہے، میں تیرے سامنے کہتا ہوں ایک وقت آئے گا وقت کے بادشاہ اس کے سامنے دسترخوان لگاتے پھریں گے، ایک وقت آئے گا وقت کے اعلیٰ ترین لوگ ان کے شہزادے اس کے جوتے اٹھانے پر فخر کریں گے، وقت آئے گا دیکھنا اماں یہ تیرا بیٹا ایسے اعلیٰ عہدے پہ آئے گا، دین سیکھ کے آئے گا،
دینی تعلیم لے کے جائے گا، لیکن اللہ اسے اتنی بلندیاں اور اتنی عظمت عطا کرے گا کہ وقت کے بادشاہ، وقت کے شہزادے اس کے آگے پیچھے گھومنا اپنے لیے سعادت سمجھے گے۔ یہ بیٹا، یہ طالب علم امام ابو یوسف ہیں۔ کہا وقت نے کروٹ لی، وقت آیا کہ گزر گیا۔ کہا آج امام ابو یوسف تھے، ادھر مامون الرشید کا دور ہے، ہارون الرشید کا دور ہے۔ کہا بادشاہ بڑے نیک بادشاہ وہاں موجود تھے۔ ایک دن بادشاہ نے وقت لیا قاضی القضات سے کہ حضرت تشریف لائیے ہمارے ہاں۔ قاضی القضات کون؟ اسی استاد کا شاگرد امام ابو یوسف تھا۔ کہا امام ابو یوسف فرماتے میں جو گیا وقت کے بادشاہ کی دعوت پہ، منظر بڑا عجیب تھا۔ میں وہاں سے جب داخل ہوا، جوتے اتارے تو جو دو حسین و جمیل خوبصورت شہزادے دوڑتے ہوئے آئے، فوراً ابھی جوتے اترے ہی تھے کہ جوتوں کو پکڑ لیا۔ کہا وہ لڑ رہے تھے، وہ کہتا میں جوتے اٹھاتا ہوں، دوسرا کہتا میں جوتے اٹھاتا ہوں۔ کہا وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ میں نے، امام ابو یوسف فرماتے میں نے پیچھے جو دیکھا، جو منظر، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے دل میں خیال آیا کاش آج میری اماں زندہ ہوتی، آج میری اماں زندہ ہوتی، میرے استاد کی دعا کو چلتا پھولتا پھرتا ہوا دیکھتی۔ کہ استادوں نے کہا تھا وقت کے شہزادے جوتے اٹھانے پہ فخر کریں گے، آج جوتے اٹھانے پہ لڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں جوتے اٹھاؤں، دوسرا شہزادہ کہتے ہیں میں جوتے اٹھاؤں۔ کہا آگے چلے، آگے آئے تو دیکھتے ہیں بادشاہ وقت کھڑے ہیں۔ کہا قاضی القضات صاحب آج آپ کے لیے دسترخوان میں خود بچھاؤں گا، آج آپ کے لیے ایسے کھانے بنائے ہیں جو ہم بادشاہ کے گھروں میں بھی کبھی سال میں ایک بار بنا کرتے ہیں۔ ایسے اعلیٰ قسم کے کھانے بادشاہوں کو بھی اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ سال میں 1-2 دفعہ بنا سکیں، اتنے مہنگے کھانے۔ کہا آج آپ کے لیے بنائے ہیں۔ کہا چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ امام ابو یوسف کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا میں چھوٹا تھا، اماں نے سمجھا کہ استاد نے ایسے کہہ دیا، لیکن استاد کے منہ سے نکلے ہوئے وہ جملے آج چلتی پھرتی تصویر بنے تھے۔ استادوں نے کہا تھا کہ وقت کے بادشاہ تیرے لیے ایسے کھانے تیار کریں گے جو وہ خود نہیں کھایا کریں گے۔ آج وہ کھانے تیار ہوئے ہیں، امام ابو یوسف آئے ہیں، وقت کے بادشاہ ان کے لیے کھانے تیار کر رہے ہیں۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، اپنی آنے والی نسلوں کو جیسے حضرت فرما رہے تھے، اگر محفوظ کرنا ہے، اگر ان کے ایمان کو محفوظ کرنا ہے، اگر ان کی آنے والی زندگی کو محفوظ کرنا ہے تو مدرسے میں آ کر زانو تلمس طے کرا لو، ان اولیاء اللہ کے قدموں میں بٹھا کے جاؤ۔ یہ دنیا بھی اللہ انہیں وافر دیں گے اور دین کے تو وہ ویسے بھی یہ شہنشاہ بن کے نکلیں گے۔ آؤ ان مدارس دینیہ میں اپنے بچوں کو داخل کراؤ، اور یہ تصور جو دنیا کا تصور ہے بھوک اور پیاس کا، اسے نکالو کہ جو مدرسے میں پڑھتا ہے وہ بھوک سے مر جائے گا۔ اور پھر میں تو عجیب بات کہتا ہوں کہ پہلے یوں کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جو کھاتے زیادہ ہیں مولوی صاحبان، ادھر بھوک کا تانا دیتے ہو، ڈراتے ہو کہ بھوکے مر جاؤ گے، اور ادھر ہمیں کہتے ہو بہت زیادہ کھاتے ہو۔ جی مولوی صاحب بڑا زیادہ کھاتے ہیں، یہ اللہ کھلاتے ہیں۔ اسی لیے آؤ آج اس مجمع کی وساطت سے میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو کہتے ہیں مدرسے میں بچہ جمع نہیں کرانا چاہیے۔ آؤ میں آج انشاءاللہ ایسے بچے آپ کے سامنے دکھاؤں گا۔ کل بھی ایک بچہ آیا تھا جو قرآن مجید کو اتنا یاد کیا ہے، قرآن مجید کے کسی حصے سے آپ پوچھیں گے، کسی سپارے کا کسی رکوع پوچھیں گے، کسی سپارے کا کوئی ایک حصہ پوچھیں گے، وہ وہاں سے سنائے گا۔ قرآن مجید ہے کوئی 8-10 سال کا بچہ، اللہ نے حفاظت کے لیے ایسے پھر پروانے بھیج دیے ہیں۔ آؤ خوش نصیبی ہے ان والدین کی جنہوں نے اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجا، اب ان کا بچہ حافظ بن گیا، عالم بن گیا، قاری بن گیا، تو فرمایا اہداف یہی ہیں، مدرسے میں اپنے بچوں کو داخل کراؤ۔ حضرت فرما رہے تھے کہ اخلاق اچھے ہو جائیں گے، وہ قرۃ اعین، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن جائے گا۔
आओ इसे नेक बनाओगे, यही बच्चा कल बुढ़ापे में तुम्हारी खिदमत जब करेगा, जो आलिम होगा, जो नेक होगा, वो अब समझेगा कि मेरी इन वालिदैन की खिदमत में मेरे लिए जन्नत है, और उसके लिए बड़ी अजमत है। आओ आज मैं आपको दावत देता हूं कि मदारिस दीनिया में अपने बच्चों को दाखिल कराएं, और अक्सर मदारिस में अब दीनी दुनियावी तालीम का इम्तिजाज है। अक्सर मदारिस में ये सिर्फ नहीं कि सिर्फ एक तालीम, सारी तालीम दी जाएगी। मैं आपसे मुखातब इसलिए हूं कि एक है दुनियावी तालीम किसी सेकुलर जहन के स्कूल में दें, जिसके लिए टाई बांधना लाजमी हो, जो आने वाले वक्त में बच्चे के मुस्तकबिल को खराब करे। आओ आज उन मदारिस में अपने बच्चों को जमा कराओ, दाखिल कराओ, जो बच्चे जब मदरसे में आएंगे, स्कूली तालीम भी पढ़ेंगे तो उनके चेहरे दाढ़ी से मुज़य्यन होंगी। तालीम वो चाहे वो दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हों, लेकिन उनका लिबास मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक होगा, उनका उठना बैठना मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक होगा, उनकी पगड़ी मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक होगी। तो मुस्तकबिल तो यही है। आओ मुस्तकबिल संवारना है अपनी औलाद को, तो आओ मदरसे में अपने बच्चों को दाखिल कराओ, हिफ्ज़ कुरान कराओ, हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ। इंशाअल्लाह यही बच्चे कल तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी ये हमारे लिए जरिए निजात बनेंगे। इंशाअल्लाह कराएंगे ना। जामिया अब्दुल्लाह इब्न मसूद में अपने बच्चों को दाखिल कराएं और अपना मुस्तकबिल बनाएं। इंशाअल्लाह हम जामिया अब्दुल्लाह इब्न मसूद में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी नई चीजें नई तरतीब के साथ इंशाअल्लाह वजूद में आ रही है। सबसे पहले आजकल हुफ्फाज एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हाफिज कुरान भी बच्चा बनता है और माशाअल्लाह प्राइमरी तक मिडिल तक तालीम भी हासिल कर लेता है। फिर जैसे ही वो कुतुब में आता है तो पहले 3-4 दर्जात में वो मैट्रिक और एफए भी कर लेता है और सानिया और सालसा तक की तालीम भी हासिल कर लेता है। फिर आगे वो आलमिया तक एमए तक पढ़ लेता है और आलमिया की तालीम उसके लिए मुश्किल नहीं होती। जामिया में बाकायदा हुफ्फाज एजुकेशन सिस्टम का आगाज कर दिया गया है। आप हजरात से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को इस साल दाखिल कराएं और अपना रिजल्ट दें इंशाअल्लाह। इसी तरह मैट्रिक तक की इंग्लिश, रियाजी, उर्दू, मैट्रिक की तालीम भी साथ शुरू की गई है। तो आप अपने बच्चों को भेजें। ऊला तक की तालीम में मैट्रिक भी और ऊला भी इंशाअल्लाह दोनों मुकम्मल हो जाएंगी इकट्ठे। इसी तरह कंप्यूटर की बुनियादी तालीम भी इसी माहौल में, मदरसे के माहौल में दी जाएगी, ताकि आपका बच्चा कंप्यूटर के उन नुकसानात से भी बच सके और मदरसे के अच्छे माहौल में भी एडजस्ट हो जाए। इसी तरह अरबी मीडियम क्लासेस, महद अल-लुगा अल-अरबिया का इनेकाद भी हो रहा है, जो बच्चे इंशाअल्लाह शुरू से ही छोटे बच्चों पर मेहनत करके उन्हें अरबी जुबान सिखाने की तरतीब बनाई जा रही है। इसी तरह दारुल हदीस और दारुल तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह नई सेटिंग के साथ एसी कमरे के साथ बनाया गया है। दारुल तफसीर अब तो चूंकि साल खत्म हो रहा है, इसीलिए दौरा तफसीरुल कुरान बुध वाले दिन से इंशाअल्लाह दौरा तफसीरुल कुरान का आगाज हो रहा है। अब सब हजरात से गुजारिश है कि आए। ये नहीं कि दौरा तफसीर सिर्फ उलमा पढ़ सकते हैं, हर आदमी कुरान की तफसीर पढ़ सकता है। आए, दाखिला लें। कुरान की तफसीर में 2 महीने अपने कीमती बनाएं। शाबान का महीना है, रमजानुल मुबारक का महीना, इसे कीमती बनाएं और कुरान मजीद की तफसीर पढ़े। हजरत दरखास्ती नव्वरल्लाहु मरक़दहू की तर्ज पर हजरत का अजीब निजाम था। हजरत दरखास्ती नव्वरल्लाहु मरक़दहू से जिन्होंने पढ़ा है और फिर उनके बाद हमारे हजरत से जिन्होंने पढ़ा है, उन्हें पता है कि ये अंदाज भी बड़ा अजीब है। ये अल्लाह ने वह भी अंदाज अता फरमाया था जो तफसीरुल कुरान का किसी और के पास नहीं है। तो आए, दौरा तफसीरुल कुरान में बाकायदा दाखिला करा के जाएं, ताकि
جامعہ عبداللہ ابن مسعود بدھ کے دن انشاءاللہ دورہ تفسیر القرآن کا آغاز ہوا جا رہا ہے. اسی طرح ساتھ ہی دورہ صرف و نحو، دورہ لغہ عربیہ بھی انشاءاللہ ہوگا. اور خصوصاً ان حضرات سے جو اس سال عالمیہ میں ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ جامعہ عبداللہ ابن مسعود کے اس پرامن دامن میں آئیں، ہمارے ساتھ جامعہ کے اس میں آپ داخلہ لیں اور ہمارے ساتھ یہاں رہیں. اور دوسرا، آج جو پوزیشن ہولڈر طلباء کرام ہیں ان حضرات کے نام لیں گے. اس سے قبل جامعہ عبداللہ ابن مسعود کا یہ عالمی اجتماع کی کچھ قراردادیں ہیں، میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ حضرات نے ہاتھ اٹھا کے ان کی تائید کرنی ہے کہ ہم جامعہ عبداللہ ابن مسعود کے اس عالمی اجتماع کے وساست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سودی نظام کو، جو اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے خلاف اعلان جنگ ہے، اس کو حکومت پاکستان فی الفور پاکستان کی بینکس میں، پاکستان کے نظام میں ختم کیا جائے، بند کیا جائے. اور کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں کہ سودی نظام ہماری بینکوں سے ختم ہونا چاہیے، ہمارے ملک پاکستان کے نظام سے ختم ہونا چاہیے؟ آج کا یہ عالمی اجتماع فلسطین، کشمیر، برما، شام سمیت پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں پر ہولناک ظلم و جبر کی شدید مذمت کرتا ہے. آج کا یہ اجتماع ملک بھر میں قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی اسلام دشمن سرگرمیوں پر سخت تشویش اور اضطراب کا اظہار کرتا ہے، اور اس سلسلے میں حکومتی اداروں کی غفلت کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ قادیانیوں کی قانون شکن سرگرمیوں کا نوٹس لیا جائے اور انہیں آئین پاکستان کا پابند کیا جائے. آپ حضرات اس کی تائید کرتے ہیں. یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ اس ملک کی بنیاد اسلام اور کلمے کے نام پر ہے، اسی لیے اس ملک میں مکمل طور پر نظام اسلام اور نفاذ شریعت کا انعقاد کیا جائے. آج کا یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان میں آئین کی پاسداری کرتے ہوئے قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہ بنایا جائے. قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون قبول نہیں ہے. اس درمیان میں جب کوئی حکومت نہ ہو تو ایسے قانون بنا دیے جاتے ہیں تاکہ موقع غنیمت ہے اس میں ڈال دیں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ایسے قوانین کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. آج کا یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے پاکستان میں دہشت گردی، بد امنی، افراتفری کے خاتمے کے لیے پاک فوج کے جوانوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کو سلام عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہے. آج کا یہ عالمی اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ دینی مدارس و مساجد کی رجسٹریشن کے طریقہ کار کو آسان سے آسان تر بنایا جائے، ان کی جو مشکل شکیں انہیں ختم کیا جائے، اور خصوصاً دینی مدارس کی قربانی کی کھالوں پر جو پابندیاں ہیں انہیں ختم کیا جائے. یہ بلا جواز ہیں اور ہمارے علاقے میں بہت سے مدارس پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے، بلا وجہ پابندیاں ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ پابندیاں ہٹائی جائیں. آپ حضرات تائید کرتے ہیں نا؟ آج کا یہ عالمی اجتماع مطالبہ کرتا ہے پاکستان میں کئی سالوں سے لاپتہ افراد، ان کو تلاش کر کے ورثاء کے حوالے کیا جائے اور ناحق طور پر فورتھ شیڈول میں ڈالے ہوئے افراد کو فورتھ شیڈول سے نکالا جائے. اور خصوصاً ہمارے ضلع میں اور اسی طرح بہت سے علاقے پاکستان میں بلا وجہ علماء کو فورتھ شیڈول میں ڈالا جا رہا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں بلا وجہ فورتھ شیڈول سے نکالا جائے اور فورتھ شیڈول کا یہ نظام ختم کیا جائے. آج کا یہ عالمی اجتماع عظیم الشان انعقاد میں تعاون کرنے والے تمام اداروں، خصوصاً مقامی انتظامیہ، ایس ایچ او،
DSP, महकमा पुलिस हो गया, वापडा, बल्दिया, और इसी तरह DPO रहीम यार खान, और इसी तरह DC साहब, और खुसूसन ADCR रियासत अली साहब, और ADCR अशरफ साहिल साहब, और इसके अलावा जिन हजरात ने भी हमारा ताउन किया है इजाजत के मामले में, दूसरे मामलात में, हम उनके मशकूर हैं। और मैं अगर मीडिया की टीम का शुक्रिया अदा ना करूं तो शायद बेजा होगा। हमारी मीडिया की टीम का मैं भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मीडिया पर जामिया के इस इज्तिमा की कवरेज की है। मौलाना अब्दुल समद दरखास्ती साहब, मौलाना हुसैन अहमद दरखास्ती, मौलाना सैफुल्लाह अजीमी, मुफ्ती मोहम्मद अहमद दरखास्ती, हजरत मुफ्ती मोहम्मद अरशद दरखास्ती, मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक, और हमारे मदरसे के तमाम मुदर्रिसीन, सारे वो साथी जिन्होंने दिन रात मेहनत की, हजरत कारी मोहम्मद आरिफ साहब, कारी मोहम्मद अरशद साहब, और इसी तरह नाम बहुत हैं जो मुझे शायद दरमियान में भूल भी जाएं, लेकिन वो तमाम असातिज़ा किराम जिन्होंने दिन रात अनथक मेहनत की, और आप ये मंजर देख रहे हैं, हम उन सब के मशकूर हैं, और आप सब की दुआओं के भी मशकूर हैं, और आप सब की तशरीफ आवरी पर आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ लाए। अब सबसे पहले पोजीशन होल्डर तलबाए किराम को मैं नाम लेता जाऊंगा, असातिज़ा किराम से, हजरात से वो अपनी इनामात वसूल करेंगे। उसके बाद फिर कुतुब, जिन हजरात, जिन तलबाए किराम को सादिसा, मौकूफ और दौरा, उनको जो कुतुब की दी गई हैं, फिर उनके नाम ले लेंगे और उन हजरात को भी बुला लेंगे। हजरात से हाथ फिराएंगे और कुतुब लेते जाएंगे इंशाअल्लाह। दर्जा आलमिया मौलवी मोहम्मद अब्दुल मुनइम अव्वल पोजीशन हासिल की है सालाना इम्तिहान में। आए हजरत के हाथ से इनामात लें। वो कितने दिन पीछे चारियों मौलवी मोहम्मद उमर फारूक पिरहारवी दोम पोजीशन हासिल की है। मौलवी मोहम्मद सऊद सोम पोजीशन हासिल की है। मौलवी मोहम्मद अबू हुरैरा सोम पोजीशन हासिल की है। दर्जा मौकूफ अलैह साबिआ मौलवी जैद असलम अव्वल पोजीशन हासिल की है। आए इनाम वसूल करें हजरत से। मौलवी मोहम्मद अब्दुल्ला दोम पोजीशन हासिल की है। आए इनाम वसूल करें। मौलवी मोहम्मद अब्दुल्ला कितों बैठे आ यार जल्दी आ। मौलवी अहमद अब्दुल रहमान सोम पोजीशन हासिल की है। दर्जा सादिसा मौलवी मोहम्मद अमजद अव्वल पोजीशन हासिल की है। मौलवी अमीर हमजा दोम पोजीशन हासिल की है। जी जी माशाअल्लाह। मौलवी नजर अली सोम पोजीशन हासिल की है। आए अपना इनाम वसूल करें। दर्जा खामसा मौलवी शफीकुर रहमान अव्वल पोजीशन हासिल की है। आए इनाम वसूल करें।
मौलवी मोहम्मद शुएब दोम पोजीशन हासिल की है। मौलवी अली शेर दोम पोजीशन हासिल की है। मौलवी मोहम्मद हनीफ सोम पोजीशन हासिल की है। आए और इनाम वसूल करें। मौलवी मोहम्मद हनीफ दर्जा राबिया में मौलवी अताउल मोहसिन अव्वल पोजीशन हासिल की है। आए इनाम वसूल करें। मौलवी मोहम्मद जुबैर दोम पोजीशन हासिल की है। आए और इनाम वसूल करें। मौलवी मोहम्मद अब्दुल्ला सोम पोजीशन हासिल की है। मौलवी अमीर मुआविया सोम पोजीशन हासिल की है। आए हजरत से इनाम वसूल करें। सोम वाले बराबर है। अमीर मुआविया जल्दी आवन भाई। मौलवी दर्जा सालिसा मौलवी मोहम्मद फुरकान अव्वल पोजीशन हासिल की है। फुरकान हजरत मौलवी अब्दुल रहमान दोम पोजीशन हासिल की है। मौलवी उस्मान असलम सोम पोजीशन हासिल की है। उस्मान असलम मौलवी अहमद उस्मानी सोम पोजीशन हासिल की है। यो आंखें से खमड़ दे नजर न पा। दर्जा सानिया आमा मौलवी मोहम्मद उसामा अव्वल पोजीशन हासिल की है। कई साथी हदिया की थे आगे। मौलवी मोहम्मद असद नक्शबंदी अव्वल पोजीशन हासिल की है। मौलवी अहमद नवाज दोम पोजीशन हासिल की है। मौलाना अरशद साहब के बैयत है माशाल्लाह। मौलवी मोहम्मद कामरान सोम पोजीशन हासिल की है। कामरान क्या नाम से दर्जा उला हमदा पे कामरान दर्जा उला जियाउर रहमान अव्वल पोजीशन हासिल की है। मोहम्मद जुहैब अव्वल पोजीशन हासिल की है। मोहम्मद अब्बास दोम पोजीशन हासिल की है। मोहम्मद उमर फारूक सोम पोजीशन हासिल की है। दर्जा मुतवस्सिता सोम हबीबुर रहमान अव्वल पोजीशन हासिल की है। मोहम्मद इरफान दोम पोजीशन हासिल की है। मोहम्मद उजैर सोम पोजीशन हासिल की है। मोहम्मद नसरुल्लाह सोम पोजीशन हासिल की है।
متوسطہ اول، میر زمان اول پوزیشن حاصل کی ہے، آئیں اپنا انعام وصول کریں۔ محمد نعمان دوم پوزیشن حاصل کی ہے۔ محمد فیصل سوم پوزیشن حاصل کی ہے۔ اب طلباء کرام درجہ سادسہ کے طلباء کرام کو ترجمان السنہ مدرسے کی طرف سے کتاب ہدیہ کی گئی ہے۔ طلباء کرام سے میں نام لیتا جاؤں گا، کتابیں اٹھاتے آئیں، حضرات اکابرین سے دست شفقت پھراتے جائیں۔ یہ تو بھی رستہ بڑھا جائے۔ نام لیتا جاؤں گا۔ تنویر حیدر بن علی حیدر، امیر حمزہ بن قاری محمد اصغر، محمد طلحہ فدا بن فدا الرحمن درخواستی، محمد فیصل حسن بن غلام حسن، محمد احسان بن مولانا محمد احمد، محمد مدثر بن مولانا بلال، محمد نظر علی بن محمد مختار، محمد حق نواز بن غلام گلزار احمد، غلام اکبر بن محمد موسیٰ، عبد الشکور بن قاری خلیل الرحمن، محمد سلیمان بن رحمت اللہ، محمد ارشد بن محمد نذیر، ابو بکر قریشی بن مولانا محمد بلال، محمد عمران بن عبد الستار۔ موقوف علیہ کے طلباء کرام کو مظاہر الحق ہدیہ کی گئی ہے، وہ حضرات کتابیں لیتے آئیں، حضرات سے دست شفقت پھراتے جائیں۔ محمد مکی ترتیب نال کتاب ہندی ہو، ٹھیک ہے۔ محمد مکی، زید اسلم، محمد معاویہ، عمیر صدیقی، امیر حمزہ، محمد فرحان، محمد عبداللہ، محمد عبد الرحمن، محمد عبید الرحمن، محمد مجاہد، عبد الرزاق، محمد حماد، جواد الرحمن درخواستی۔ اس سال جن طلباء کرام نے عالمیہ مکمل کیا ہے، ان حضرات کے لیے مدرسے کی طرف سے تفسیر انوار البیان اور مسائل رفعت قاسمی کے سیٹ ہیں، اپنا اٹھاتے آئیں اور اس طرف سے آتے جائیں، میں نام لے لیتا ہوں۔ مولوی محمد فاروق ول جناب خدا بخش، مولوی ابو ہریرہ ول جناب غلام قادر، مولوی عبد المنعم صدیقی ول جناب منظور احمد پوتے حاجی محمد شفیع، مولوی محمد مدثر ول جناب محمد صابر، مولوی محمد سعود اکرم ول جناب قاری محمد اکرم صاحب، مولوی محمد ہارون ول جناب صدر الدین، مولوی محمد داود ول جناب صدر الدین، مولوی مطیع الرحمن
ول جناب عبد الرحمان صاحب، مولوی محمد زبیر، ول جناب حضور بخش، مولوی محمد آدم، ول جناب سرفراز احمد، مولوی محمد اسامہ، ول جناب مولانا حبیب الرحمان، جیٹھا پٹھا مولوی محمد عمر اسلم، ول جناب محمد اسلم، مولوی محمد الیاس، ول جناب ملک اللہ وسایا، مولوی محمد عمر فاروق، ول جناب عبد الحفیظ۔ بہت سے ہمارے ایسے مہربان جن کا میں خصوصاً شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ حضرات کے اجتماع کی رونق، دن رات آپ حضرات کے سٹیج کو رونق بخشنے والے حضرت مولانا نسیم احمد صدیقی صاحب کا ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ 3 دن 3 رات سے مسلسل آپ حضرات کے سامنے ہیں اور بڑی محنت اور جد و جہد فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے سیکورٹی میں بہت سے اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے سیکورٹی میں بڑی محنت کی ہے۔ اسی طرح بقیہ جتنے عمل ہیں ہماری بستی توحید پور، وہاں کے ہمارے بہت سے ساتھی جنہوں نے ماشاءاللہ کھانے پینے کے نظام میں طعام میں بڑا تعاون کیا ہے اور اب تک بھی ماشاءاللہ ان کے ورکر ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ان حضرات کا بھی جن کا نام لینا میں بھول گیا ہوں تو ان سے بھی میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ ایک بہت بڑی لمبی فہرست ہے جس کا شاید پورا تذکرہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ آج کی رات ویسے بھی وقف کر کے آئے ہیں، تشریف رکھیں گے انشاءاللہ، ساری رات صبح نماز یہاں پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ چھوٹے بچے کا امتحان، جی جی، اور آرام 2 منٹ حضرت تشریف رکھیں۔ میں اب قرآن مجید کا ہمارا دوسرا ہونہار طالب علم حضرت قاری محمد عارف صاحب کی کلاس کا محمد ارحم، وہ سپیکر پہ آ جائیں، قرآن مجید کی تلاوت سنائیں اور اس کے بعد پھر آپ حضرات کو اس سے سوالات کرنے ہیں جیسے کل ہوئے تھے۔ انشاءاللہ مولانا نسیم صاحب بھی آ جائیں گے اور باقی ساری ترتیب بنے گی انشاءاللہ۔ آپ حضرات اس سے سوالات کریں۔ یہ الحمدللہ قرآن کا حافظ کمپیوٹر بچہ ہے ماشاءاللہ، جہاں قرآن سے پوچھیں، قرآن کے جس حصے سے جس رکوع سے پوچھیں، فلاں سپارے کا فلاں رکوع بتائیں، انشاءاللہ یہ آپ کو بتائے گا ماشاءاللہ۔ پہلے تلاوت کرے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة
ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون صدق الله العظيم. بھائی حضرات، کل بچے نے آپ حضرات کو امتحان دیا تھا. سٹیج سے بھی علماء نے سوالات کیے تھے اور مجمع میں بھی ساتھیوں نے سوال کیے تھے. آج بھی یہی درخواست ہے کہ الحمدللہ اس بچے پر اس کے استاد صاحب نے بہت بڑی محنت کی. جامعہ کے شعبہ حفظ و تجوید کے صدر مدرس ہیں استاذ القرہ حضرت قاری محمد عارف صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اللہ رب العزت نے انہیں بہت بڑی صلاحیتوں سے نوازا. ماشاءاللہ تبلیغی مرکز ہمارا یہاں پہ ہے. رمضان المبارک میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان وہاں تراویح ادا کرتے ہیں. کئی سالوں سے قاری محمد عارف صاحب وہاں تراویح کی امامت کراتے ہیں. مستقل یہاں شعبہ حفظ و تجوید کے آپ صدر ہیں. دن رات بچوں پہ محنت کرتے ہیں. کل بھی آپ نے سنا، آج بھی حضرت اقدس حضرت مولانا پیر سیف اللہ احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست ہے کہ آپ اس بچے سے پہلا سوال فرمائیں. جی ہاں، پہلا سوال فرمائیں. سوال اس انداز کا ہوگا کہ بھی فلاں سورت کا رکوع نمبر اتنا یا فلاں پارے کا رکوع نمبر اتنا. مثلا کسی پارے کا نام لیں اور اس کے متعلق کہیں اس کا چوتھا رکوع، پانچواں رکوع، ساتواں رکوع، چھٹا رکوع. اس ترتیب سے بچے سے جس وقت آپ پوچھیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے فوری طور پر بچہ پڑھنا شروع کرے گا. جی حضرت. سورت کہف رکوع نمبر 3. بیٹا سورہ کہف رکوع نمبر 3. ماشاءاللہ. سورہ کہف کا تیسرا رکوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ماشاءاللہ. صحیح ہے حضرت. حضرت نے اس بچے سے پوچھا ہے سورہ کہف کے رکوع نمبر 3 سے پڑھیں، تو الحمدللہ بچے نے وہاں سے ایک آیت مبارکہ پڑھ کر اس امتحان میں کامیابی حاصل کی. اللہ رب العزت جزائے خیر نصیب فرمائے. اب مجمع سے کوئی آدمی کھڑا ہو اور وہ سوال کرے انشاءاللہ بچہ جواب دے گا. ادھر سے کیا آواز آ سورہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ سورہ قصص کا 5واں رکوع بچہ پڑھے. سورہ قصص کا 5واں رکوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون من بعد نوح. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. سٹیج سے کوئی عالم دین سوال کرے.
مولانا سیف اللہ عظیمی صاحب سوال کر رہے ہیں 8ویں پارے کا تیسرا رکوع، پارہ نمبر 8، اس کا رکوع نمبر 3۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں مولانا سیف اللہ عظیمی صاحب کیسے؟ صحیح ہے جی، الحمدللہ بالکل صحیح۔ ماشاءاللہ۔ کیا؟ نیچے سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 12، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 12۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأعلى مكية بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، وہ بھائی سوال کر رہا ہے سورۃ الحجر رکوع نمبر 3، سورۃ الحجر اس کا تیسرا رکوع۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ماشاءاللہ بیٹا ماشاءاللہ، جزاکم اللہ احسن الجزا، بارک اللہ، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ یہ جامعہ عبداللہ بن مسعود، یہاں کے اساتذہ کی محنت کل بھی آپ نے دیکھی، آج بھی دیکھی، اتنا بچوں پہ ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا بچہ خود بخود آ گیا، اسے ماشاءاللہ بڑا جذبہ اور بڑا شوق ہے۔ یہ حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا پوتا ہے۔ ابھی میک پہ آپ حضرات کے سامنے جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور کے ناظم اعلیٰ، ناظم تعلیمات، رئیس دارالافتاء حضرت مولانا صاحبزادہ مفتی محمد اسد درخواستی صاحب موجود تھے۔ یہ ان کا چھوٹا صاحبزادہ ہے۔ آپ حضرات کے سامنے نعت شریف کے چند جملے، اچھا تقریر، ماشاءاللہ پہلے نعت خواہ ہاں ہن خطیب بن گئے، اور اکثر تھیندہ ہی میں ہے نعت خانے کو خطیب بن دین ہون۔ یہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرے گا، سنیں گے، انشاءاللہ دل کو خوشی لاحق ہوگی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ علیہ الصلاۃ علیہ ہے سراپا جارا ہمارا نبی، رحمت اختارا ہمارا نبی، سب سے نرارا ہمارا نبی، اب کوثر پیے کے تو اس لیے ہم کو دیکھا پیارا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائے کہ پارن وہ ہے سچا ہمارا ہمارا نبی، بی بی آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی ہمارا نبی، آ گیا حلیمہ کیا گود میں، سب سے بی آمنہ کا دلارا ہمارا۔ کس نے کہا آپ کو تقریر کریں؟ نعت سنائے نعت۔ میری قسمت سے چین سے دیناری کے دے کیا کچھ آؤ 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 مدینے چرے اسی مہینے چرے، آؤ مدینے چرے اسی مہینے چرے، صدلیوں کے عجب فدا مدینے میں۔ گاری سے میرے ہو بھائی، ماشاءاللہ آپ نے چھوٹے بچوں کا حفظ قرآن اور حفظ قرآن کی پختگی سنی۔
یہ ساری محنت ہے حضرت قاری محمد عارف صاحب کی. دل چاہ رہا تھا کہ آپ نے شاگردوں کی تلاوت سنی، اب استاذ محترم کی بھی تلاوت سنیں اور اپنے ایمان کو